السلام علیکم ویورز اینڈ ریڈرز، امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ چلیں ناول کی 5ویں قسط سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ متوحش سی ہو کر پیچھے ہوئی تو توازن کھو کر نیچے سر کے بل گری۔ مستقیم جو اونگنے لگا تھا چونک کے سیدھا ہوا اور صورتحال سمجھتے ہی بوکھلا کر بن مانس کی جانب دوڑا اور ساتھ ہی جیب سے پسٹل نکال لیا۔ اس سے پہلے وہ فائر کرتا بن مانس کلانچے بھرتا آن کی آن میں درختوں میں غائب ہو گیا۔ چوٹ تو نہیں لگی تمہیں؟ مستقیم لپک کر اس کے نزدیک آیا تھا۔ وہ ابھی تک بدحواس تھی۔ مستقیم نے اسے سہارا دے کر اٹھنے میں مدد دی۔ سوری، پتہ نہیں کیسے آنکھ لگ گئی میری، وہ معذرت کر رہا تھا۔ دیا نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ اٹھنے کے بعد اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے خوفزدہ سی نگاہوں سے جنگل کی سمت دیکھ رہی تھی۔ اندر چلو پلیز۔ اس پہ ہنوز دہشت سوار تھی۔ مستقیم نے ڈھارس باندھنے کو اپنا ہاتھ اس کے شانے پہ رکھا تو جانے کس جذبے کے تحت وہ اس کے نزدیک ہو گئی۔ مستقیم نے خوشگوار حیرت میں گھر کر اسے دیکھا مگر وہ متوجہ نہیں تھی اور کچھ سہمی ہوئی تھی۔ مستقیم اسے اپنے بازوؤں کے حلقے میں سمیٹے اندر لایا تھا مگر وہ اپنے کمرے کے دروازے پر رک گئی۔ تم اندر جاؤ، مجھے کچن میں کچھ کام ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر آگے بڑھ گئی۔ ٹرے میں ناشتے کے لوازمات سیٹ کرتے اس نے تازہ چائے بنائی تھی۔ جس وقت وہ ٹرے سمیت اندر آئی تو مستقیم کمبل میں دبکا تقریباً غنودگی میں جا چکا تھا۔ اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھ کر اس کا کمبل کھینچا۔ مستقیم نے سرخ دہکتی ہوئی آنکھیں ذرا سی کھول کر اسے دیکھا۔ ناشتہ کر لو پہلے، پھر سو جانا، وہ اس کی طرف سے نظریں چرا کر بولی۔ مستقیم نے سر کو نفی میں جنبش دی تھی۔ مجھے سونے دو بس، بہت تھکن ہے۔ پہلے ناشتہ کر لو، تمہیں بخار کب سے ہے؟ اب کی مرتبہ اس نے سارا کمبل گھسیٹ لیا۔ مستقیم کو ناچار اٹھ کر بیٹھنا پڑا تھا۔ پہلے زخم لگاتی ہو، پھر مرہم رکھتی ہو، بہت انوکھی ہو تم۔ اس کے ہاتھ سے مگ لیتے ہوئے اسے دیکھ کر ہنسا۔ دیا جانے کیوں جذبت سی ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا اس نے یہ ہمدردی کس جذبے کے تحت کی۔ تم نے میری بات کا جواب کیوں نہیں دیا؟ وہ اپنا دھیان بٹانے کو بولی۔ مستقیم سلائس دانتوں سے کاٹتے ہوئے چونکا۔ کون سی بات؟ اس کے سرخ ڈوریوں سے سجی خوابناک آنکھوں میں استجاب تھا۔ طبیعت کب سے خراب ہے؟ جب سے تمہیں دیکھا یار، میں سمجھتا تھا تمہیں حاصل کر لوں گا تو دل قرار پا لے گا مگر یہ بھی عجیب سا پاگل سا ہے۔ دیکھو اب تمہاری محبت، تمہاری توجہ اور چاہت کا طلبگار ہے کوئی بات کرنے کی؟ دیوانے کا خواب۔ وہ پھر غیر سنجیدہ ہونے لگا، پٹری چھوڑنے لگا۔ دیا نے اسے خفگی سے دیکھا۔ پھر فضول گوئی؟ ہاں تم تو فضول گوئی ہی سمجھو گی۔ وہ کیا کہا ہے کسی شاعر نے، اور خوب کہا کہ خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ تم سے بات کرنا تو گویا پتھر سے سر پھوڑنا ہے۔ دیا جھنجھلا کر اٹھ گئی۔ وہ جھنجھلا کر اٹھنے لگی تھی جب بڑی سرعت سے مستقیم اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ توجہ، یہ ہمدردی اور یہ احساس مندی، یار اگر میں خوش فہم نہیں ہوا تو یہ محبت کی ابتدا تو نہیں؟ وہ سر کھجا رہا تھا مگر روشن آنکھوں میں اس کے کتنے دیپ جل رہے تھے۔ دیا نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ کتنی دیر منتظر رہا مگر وہ کچھ نہیں بولی، یہاں تک کہ مستقیم کی آنکھوں میں جلتے اس کے سارے دیپ ایک ایک کر کے بجھ گئے۔ دوپہر کا کھانا بنا کر اس نے بشیر کو بتا دیا تھا۔ بشیر کھانا دوسرے کمرے میں دسترخوان پر لگاتا تھا۔ وہ بہت کم امانت وغیرہ کے سامنے جاتی تھی۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی اس حصے کی طرف وہ سب بھی آنے سے احتیاط برپا کرتے۔ بشیر کو بھی وہ ضرورت کے وقت آواز دیتی تو وہ تب ہی ادھر آتا ورنہ وہ بھی دوسرے حصے میں ہوتا تھا۔ گیلے ہاتھ دوپٹے کے پلو سے خشک کرتی وہ دروازہ کھول کے اندر آئی تو مستقیم کو ہنوز سوتے پا کر اسے عجیب سی وحشت ہونے لگی۔ دل ڈر رہا تھا، وہ صبح کا سویا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے آواز دی تو مستقیم نے بھاری آواز میں ہنکارا بھرا تھا۔ اسے کسی قدر سکون کا احساس ہوا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ اس نے بے اختیار پوچھ لیا مگر پھر پچھتائی۔ قربت کی تیری پیاس ہے، ویسے تو ٹھیک ہوں۔ ایک درد دل کے پاس ہے، ویسے تو ٹھیک ہوں۔ اگر ہو کچھ امید تو ہو جاؤں پرسکون۔ ایک بے وجہ سی آس ہے، ویسے تو ٹھیک ہوں۔
اس کے لہجے میں خفیف سی شرارت، خفیف سی شوخی کے ساتھ ایک انکہا سا درد بھی تھا۔ دیا نے کچھ دھیان سے اسے بغور دیکھا۔ اس کا لہجہ، اس کا انداز گفتگو، اٹھنے بیٹھنے کا انداز بارہا اسے چونکاتا تھا۔ پڑھے لکھے لگتے ہو، اپنی کوالیفیکیشن بتاؤ گے؟ مجھے ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ میں تمہاری نوکرانی نہیں ہوں۔ اپنی بات کو نظر انداز ہوتا دیکھ کر وہ فوراً سیخ پا ہو گئی۔ وہ آہستگی سے مسکرایا۔ بیوی تو ہو نا، جس پہ مجھے شرمندگی ہے، وہ پھنکار کر بولی تو مستقیم کا چہرہ کچھ پھیکا سا پڑ گیا۔ ایک لفظ بھی منہ سے نکالے بغیر وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ دیا بعد میں بھی کتنی دیر تک سلگتی رہی۔ سالن بھونتے ہوئے اسے ایک دم زور کی اکائی آئی تھی۔ ہانڈی کے نیچے آنچ بھی دھیمی کیے بغیر وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کر کچن میں ہی سنک کے اوپر جھک گئی۔ صبح کچھ ایسا خاص کھایا پیا بھی نہیں تھا، اس کے باوجود قے تھی کہ رکنے میں نہیں آ رہی تھی۔ دیا کو لگا اس کی انتڑیاں بھی شاید منہ کے راستے باہر آ جائیں۔ بشیر جو کسی کام کی غرض سے ادھر آیا تھا، اسے یوں بے حال دیکھ کر الٹے قدموں بھاگا۔ اگلے چند لمحوں میں ہی مستقیم کسی قدر بدحواسی کے عالم میں دوڑتے قدموں کے ساتھ اس تک آیا تھا۔ وہ یوں ہی سنک پہ جھکی تھی۔ دیا، کیا ہوا میری جان؟ اس نے پیچھے سے اس کے وجود کو بازوؤں کے گھیرے میں لے کر اپنی طرف رخ پھیرا۔ سرخ چہرہ آنسوؤں سے جلتل تھا۔ وہ لمحوں میں جیسے نچڑ کر رہ گئی تھی۔ مستقیم نے اپنے ہاتھ کی پشت سے اس کی آنکھیں اور گال پونچھے۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو کیا ضرورت تھی یہاں کھڑے ہو کر کام کرنے کی؟ اتنی بار منع کیا ہے تمہیں؟ وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے نرمی سے جھنجھلایا۔ دیا کو بے حد نکاہت محسوس ہو رہی تھی۔ اندر چلو۔ وہ اسے یوں ہی ساتھ لگائے پلٹا تو دیا نے بے اختیار کمزور سی مزاحمت کی۔ نہیں، سالن جل جائے گا۔ میں اب ٹھیک ہوں، ایسا تو کچھ دنوں سے ہو رہا ہے، اٹس اوکے۔ اس کے بازو ہٹا کر وہ نحیب سی آواز میں بولی تو مستقیم اس دوران پہلی بار زور سے چونکا اور بغور اس سے دیکھا۔ کیا ہو رہا ہے کئی دنوں سے؟ یعنی وامٹنگ؟ وہ کچھ بے چینی، کچھ اشتیاق کی ملی جلی کیفیت کے زیر اثر بولا تو دیا نے اس کی بات پہ دھیان دیے بغیر سر کو اس بات میں جنبش دیا۔ ایک دم جوش مسرت سے مستقیم کے رخسار تمتما اٹھے۔ اور کیا محسوس کرتی ہو؟ مثلاً چکر وغیرہ؟ وہ اسے تھام کر زبردستی اندر لے آیا۔ دیا اس کے سوال پہ چونک گئی۔ ہاں، مگر تمہیں کیسے پتا؟ مجھے ہی تو پتا ہے میری جان، تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ شیو انبساط سے جھوم گیا، جبکہ دیا کے اعصاب پہ جیسے کوئی طاقتور بم پھٹا تھا۔ وہ ایک سکتے کی کیفیت میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی چلی گئی۔ مستقیم اس کے پتھرائے ہوئے انداز پہ دھیان دیے بنا ایک دم اٹھا۔ میں سب کو بتاتا ہوں، آج تو جشن ہوگا۔ اور دیا کا سکتہ ایک دم چھناکے سے ٹوٹ گیا۔ بات سنو، ابھی کیا کہا تم نے؟ اس نے درشتی اور استفسار سے کہا۔ اسے ابھی بھی گویا اپنی سماعتوں پہ شبہ تھا۔ مستقیم اس سرگوشی کے انداز میں مڑا اور اس پہ دھیان دیے بغیر اسی جوش سے اس کے نزدیک آ گیا۔ تمہیں بھی اچھا لگا نا؟ ہاں، یہ خبر ہی ایسی ہے کہ بار بار سننے کو جی چاہے۔ تو سنو مائی سویٹ ہارٹ وائف، یو آر پریگننٹ۔ وہ اس کی گھبرائی سٹپٹائی آنکھوں میں جھانک کر ہنستے ہوئے بولا۔ دیا بے جان ہوتی ٹانگوں کے ساتھ ایک دم کھڑے سے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ مستقیم اس کے چہرے کی پیلی پڑتی رنگت کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ آر یو اوکے؟ تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے؟ وہ اس کے یکلہت سرد پڑ جانے والے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہوا بولا۔ وہ ایک دم دیوانوں کی طرح اسے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی۔ نہیں دیا، یہ سچ نہیں چاہیے مجھے یہ بچہ۔ میں ایک ڈاکو، ایک لٹیرے کی نسل کو نہیں بڑھا سکتی۔ کیا بنے گا وہ بڑا ہو کر؟ ایک چور؟ کیا پہچان ہوگی اس کی؟ ایک لٹیرے کی اولاد؟ وہ اتنی وحشت، اتنی بے بسی سے روئی کہ مستقیم کو اسے سنبھالنا دشوار ہو گیا۔ وہ خود اس پر شدید ذہنی کرب سے دوچار ہو گیا تھا۔ دیا کے الفاظ نوکیلے خنجر کی طرح اس کی رگیں جاں میں اترے تھے اور بے دردی سے زخمی کر گئے تھے۔ اس نے موج کی طرح تڑپتی مچلتی دیا کو اپنے بازوؤں میں بھینچا اور بستر تک لے آیا۔ وہ رو رو کر بالکل نڈھال ہو گئی تھی۔ جب ہی اس کے بازوؤں میں نیم بے ہوش سی ہو کر جھول گئی۔ مستقیم نے احتیاط سے اسے بستر پر لٹایا اور کمبل اڑا دیا۔
وہ چہرے پہ آنسوؤں کے نشان لیے ہچکیاں بھرتی رہی۔ مستقیم اسے دیکھتے ہوئے اذیت کا شکار ہوتا رہا، پھر آہستگی سے پلٹا تو انداز میں تھکن نمایاں تھی۔ اونچے اونچے درختوں کے پتے سرد ہوا کے جھونکوں سے سرسراتے تو رات کے سناٹے میں عجیب سا شور پیدا ہوتا۔ وہ اتنا مضطرب تھا کہ اس غضب کی سردی کا بھی گویا احساس باقی نہیں رہا تھا۔ دیا کے شدید رد عمل نے ایک دم اسے شکستہ کر ڈالا تھا۔ اسے لگا یکا یک ہی وہ جیتی ہوئی بازی ہار گیا ہے۔ شاید زبردستی کی جیت کبھی بھی راحت کا سامان میسر نہیں کر سکتی۔ وہ بے حد مضمحل تھا۔ ہونٹوں پہ دبا سگریٹ سلگ سلگ کر ختم ہو رہا تھا۔ ساری رات گزر گئی تھی۔ سورج جب دھیرے دھیرے افق سے نمودار ہو رہا تھا، یخ بستہ فضا میں قہر بھی تھی۔ وہ وہاں سے نکل کر جھیل کنارے آ گیا اور سطح پہ ہوا کی تندی سے پڑنے والے بھنور دیکھے گیا۔ تب ہی اپنے پیچھے آہٹ محسوس کی، مگر پلٹ کر نہیں دیکھا۔ تم اتنی صبح یہاں کیا کر رہے ہو مستقیم؟ امانت کی آواز میں تحیر تھا۔ مستقیم نے جلدی آنکھیں میچ لی۔ امانت نے بغور اسے دیکھا۔ ڈسٹرب لگتے ہو، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے۔ آف کورس ایک خوبصورت اور پارسا بیوی ہے تمہاری، امانت نے دانستہ چھیڑا، اور اس کے چہرے پہ موجود اذیت گہری ہو گئی۔ ایسا بہت کچھ جو ہماری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے امانت، لیکن وہ ہماری رضا کے بغیر بھی ہو جاتا ہے۔ اس نے مسکرا کر اس کی صورت دیکھی، لیکن پھر کسی قدر حیرت سے بولا، مگر یار اب وہ ایڈجسٹ کر رہی ہیں۔ ڈونٹ وری، ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں بھی اس خوش فہمی میں مبتلا تھا، مگر رات… اس نے بات ادھوری چھوڑ کر ایک دم ہونٹ بھینچ لیے۔ رات کیا ہوا؟ جھگڑا ہوا ہے تمہارا ان سے؟ مجھے افسوس ہے، مجھے اپنی زیادتی کا احساس اس وقت ہوا جب ازالے کا وقت گزر چکا۔ کیا مطلب؟ امانت کو تحیر نے آن لیا۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر اسے تکنے لگا۔ وہ مستقیم تو نہیں تھا جس سے وہ واقف تھا، اکھڑ، ضدی، مغرور اور ہٹ درم، جو صرف اپنی منوانا جانتا تھا، مگر اس ایک لڑکی کی وجہ سے اس نے اب تک اسے کیسے نہ بدلتے دیکھا تھا۔ کیا محبت اتنا ہی باکمال جذبہ ہے؟ اس نے حیرت سے سوچا۔ وہ پریگننٹ ہے، مگر وہ مجھ جیسے عادی مجرم اور لٹیرے کے بچے کو جنم نہیں دینا چاہتی، مستقیم نے بھینچی ہوئی آواز میں کہا۔ امانت نے اس کی آنکھوں کو دیکھا۔ وہ اتنی سرخ تھی کہ لگتا تھا ابھی ان سے خون ٹپک جائے گا۔ وہ کچھ کہے بغیر چپ سا ہو گیا۔ آؤ اندر چلیں، پتہ نہیں کب سے یہاں بیٹھے ہو۔ اپنی رنگت دیکھو، نیلی ہو رہی ہے سردی سے۔ تم چلو، میں آتا ہوں، مستقیم نے کہا تو امانت بے بس ہو کر اسے تکنے لگا۔ جانتا تھا وہ اس کی بات نہیں مانے گا، چاہے وہ اپنا سر پیٹ لے۔ وہ کروٹ کے بل لیٹی تھی، آنکھوں سے بہتے آنسو تکیہ بھگو رہے تھے، جب ہلکی سی آہٹ پہ اس نے بے ساختہ گردن موڑ لی اور حیرت و غیر یقینی سے ساخت ہو گئی۔ دادی مسکراتے ہوئے دونوں ہاتھ پھیلائے کھڑی تھیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک ہی جست میں ان کی بازوؤں میں سما گئی۔ دل بھر آیا اور بے ساختہ ہچکیوں سے رو پڑی۔ دادی اس کے سر کو سہلاتی رہی، آنسو پونچھتی رہیں۔ آپ کہاں چلی گئی تھی دادی؟ اس نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ مسکرا دیں۔ میں کہاں گئی تھی؟ تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، یاد نہیں؟ وہ مجھے لے گیا تھا زبردستی، میں کب جانا چاہتی تھی؟ اس کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ دادی نے نرمی سے اس کی آنکھیں پونچھی۔ بس بس، اب رونا نہیں، میرے آنسو کبھی نہیں خشک ہو سکتے دادی۔ قسمت نے مجھے ایک مجرم کی ذات کا حصہ بنا دیا ہے، مجھے بہت نفرت ہے اس سے۔ نہ بیٹا، نفرت مجرم سے نہیں جرم سے ہونی چاہیے، دادی نے ٹوکا اور اس انوکھی منطق پہ حیران ہو گئی۔ میں تم سے بہت خفا ہوں دیا۔ تو دیا تھی، روشنی کا ذریعہ، تو اندھیرے میں کیسے ڈھل گئی؟ جی، اسے شوق لگا۔ ان کی گود سے اٹھ کر سیدھی بیٹھ گئی اور کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں انہیں دیکھا۔ وہ تو جب خدا کسی بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے یا اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اس سے خاص اور بڑے کام لیا کرتا ہے۔ تم نے یہ کیوں نہ سوچا کہ تمہیں کسی کی ہدایت کے لیے چنا گیا ہے؟ وہ تمہاری محبت میں بے بس ہوا تھا، تم اس کی محبت کا فائدہ اٹھا کر کوئی بھی ایسا کام لے سکتی تھی جو اسے ان اندھیروں اور پرخار راستوں سے واپس لے آتا۔ الٹا تم نے خود بھی ہدایت کی روشنی سے منہ پھیر لیا۔ یہ تھی میری تربیت۔
دادی سوال پہ سوال کر رہی تھی، وہ اس قابل بھی نہیں تھی کہ انہیں کوئی جواب بھی دے دیتی۔ وقت گزرا نہیں دیا، اپنے حصے کا کام انجام دو پتر، اور رب کے حضور آزمائش میں سرخروئی حاصل کرو، خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ دادی نے اس کا سر تھپکا، ماتھا چوما اور ایک دم جانے کہاں چلی گئیں۔ وہ تڑپ کر اٹھ گئی، دادی دادی۔ وہ ہڑبڑا کر بستر سے نکلی اور بے قراری و بے تابی سے دروازے کی سمت بھاگی، اور اندر داخل ہوتے مستقیم سے ٹکرا کر گرنے کو تھی جب مستقیم نے بے اختیار اسے سہارا دیا تھا۔ رو رو کر سوجی آنکھیں، متوازن چہرہ، وہ پسینے میں بھیگی ہوئی تھی اور بری طرح کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کہاں جا رہی ہو؟ اسے اپنا آپ چھڑوا کر پھر سے دروازے کی جانب لپکتے دیکھ کر مستقیم نے ٹوکا، دادی، ابھی دادی آئی تھی میرے پاس، پھر پتہ نہیں کہاں چلی گئیں، اس نے بھیگی ہوئی آواز میں کہا۔ مستقیم نے ٹھٹک کر اسے دیکھا، تم نے خواب دیکھا ہوگا، وہ یہاں کیسے آ سکتی ہیں؟ مستقیم نے نرمی سے سمجھایا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے بستر پہ بٹھاتے ہوئے بولا، تم آرام کرو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اب کی مرتبہ دیا نے جواب نہیں دیا، منہ پر ہاتھ رکھ کر سسکیاں دبانے لگی۔ مستقیم ہونٹ اور بھینچے اسے دیکھتا رہا۔ تم یوں خود کو ہلکان مت کرو، اگر تم خوش نہیں ہو تو میں اس مصیبت سے تمہاری جان چھڑوا دوں گا، ڈونٹ وری۔ اور تیز قدموں سے چلتا باہر نکل گیا۔ بہت دنوں کے بعد اس نے غسل کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، دعا کو ہاتھ اٹھائے اور آنکھ کی پورے ستارے لٹانے لگی۔ وہ کتنی دیر آنسو بہاتی رہی۔ دادی کہتی ہیں میں دیا ہوں، روشنی دینا میرا کام ہے، بلکہ فرض ہے، مگر کیسے؟ میرے اللہ، مجھے راستہ سمجھا، میں بس تیری مدد کی طلبگار ہوں، میری مدد فرما۔ اس نے منہ پہ ہاتھ پھیر کر نظر اٹھائی تو مستقیم کو اپنی طرف حیرت سے تکتے پا کر پہلی مرتبہ اس کا دل دھڑکا اور پلکیں لرز کر حیا آمیز انداز میں آرزوں پر سایہ فگن ہو گئیں۔ یہ لے لو پلیز۔ اس نے ایک چھوٹا سا لفافہ اس کی سمت بڑھایا، جسے تھامتے ہوئے اس کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ کیا ہے یہ؟ اس کے استعمال سے اس ناسور سے چھٹکارا مل جائے گا جو تمہارے وجود میں پل رہا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ لفافہ دیا کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، رنگت ہلدی کی طرح سے پیلی پڑ گئی۔ مستقیم زہر ہندسا ہو بولا، ڈونٹ وری، اس میں ایسی نقصان والی کوئی چیز نہیں، بہت مہنگی دوا ہے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ دیا نے دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ رخ موڑ لیا۔ تمہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو کل خود ڈاکٹر کے پاس چلی جانا۔ اور مستقیم پلیز پلیز لیو می الون، وہ بھینچی آواز میں چیخی۔ مستقیم نے ہونٹ بھینچ دیے، کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر ایک جھٹکے سے پلٹ کر چلا گیا، جبکہ وہ کانپتے ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپے بے آواز رو رہی تھی۔ وہ خاموش کھڑا برستی بارش کو دیکھ رہا تھا، بارش کے قطرے جو کتنی جوش اور جذبے سے زمین کی طرف لپکتے تھے، مگر دھرتی کے سینے پہ لگتے ہی اپنا وجود کھو بیٹھتے تھے۔ اس کی ذات، اس کی محبت بھی ایسی ہی مایا بے وقت تھی، اس پہ بارہا ثابت ہوا تھا، مگر وہ کتنا احمق تھا کہ پھر بھی اسی جذب، اسی شوق سے اسی کٹھن راہ پہ بھاگا جا رہا تھا۔ مگر اب وہ ایک دم سے ٹوٹ پھوٹ گیا تھا، ایک ایک کر کے اسے وہ ساری اذیتیں پھر سے محسوس ہونے لگیں جو اس نے سہی تھیں۔ اس نے سگریٹ لبوں سے نکال کر بارش کے پانی میں اچھال دیا، وہ گیلا ہوتے ہی بجھ گیا، مگر اس کی آنکھوں اور دل میں جلتے بھڑکتے شعلے بجھنے کی بجائے اپنی لو تیز کرنے لگے۔ وہ اسے لٹیرا کہتی تھی، غاصب سمجھتی تھی۔ کیا وہ ہمیشہ سے لٹیرا تھا؟ کیا وہ ہمیشہ سے غاصب تھا؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ ہمیشہ حالات کی سنگینی، واقعات کی سفاکی ہی انسان کو کچھ نہ کچھ بنایا کرتی ہے۔ وہ یعنی کچھ سے کچھ ہوتا چلا گیا تھا، تو اس کی وجہ یہی واقعات و حالات تھے۔ تپتے ہوئے جون کی سخت ترین دوپہر تھی، سورج کا دہکتا گولا عین سروں کے اوپر چمک رہا تھا، تیز دھوپ درختوں کے جڑوں تک کو گرمائے دے رہی تھی۔ اس وقت گاؤں کی گلیاں اکثر سونی ہوتی ہیں کہ کہیں اکا دکا کوئی بوڑھا کسی پیڑ کی چھایا پہ چرپائی بچھائے اونگا نظر آ جائے تو آ جائے، ورنہ مائیں بچوں کو گھروں میں گھسائے نہ صرف خود سوتی بلکہ بچوں کو بھی زبردستی سلا لیتی۔ مگر وہ تو موجود تھا جو بقول اپنی نانی کے بہت ہی بیوہ بچہ تھا، اسے کھیلنے سے شغف تھا نہ لڑنے بڑھنے سے، وہ تو بس پڑھائی کا شوقین تھا۔
اس وقت بھی وہ نیم کی گہری چھاؤں میں بیٹھا اسکول کا کام نپٹا رہا تھا۔ چھٹیوں کے کام کا رجسٹر اس کی موتیوں جیسی لکھائی سے بڑھتا جا رہا تھا۔ فضا میں اچانک ڈول تاشوں کی بے ہنگم آواز نے جگہ بنائی اور پھر ہر آواز پر غالب آتی چلی گئی۔ 2 گلیاں پار کر منہ موچی کی بیٹی کی بارات آ رہی تھی۔ ابھی صبح ہی تو ناصر نے اسے بتایا تھا، اس کے واحد دوست نے، ماں کی آنکھ بچا کر نکل لینا، پیسے لوٹیں گے۔ موجو اور ناصر کو پیسے لوٹنے کا بہت شوق رہتا تھا۔ ان لوٹے ہوئے پیسوں سے وہ کنچے اور کھٹی گولیاں لے کر کھایا کرتے تھے، ورنہ اماں تو چونی مانگنے پر بھی بے دریغ دنگ کے رکھ دیا کرتی تھی۔ ناصر اس سے وعدہ لے کر ہی ٹلا تھا، مگر پڑھائی لکھائی میں مگن ہو کر وہ یکسر بھول بیٹھا تھا۔ اب ڈھول کی آواز سن کر یاد آیا تو کنکھیوں سے نانی کو دیکھا، وہ نیند کے جھونکوں کی زد میں کبھی ادھر جھولتی کبھی ادھر۔ وہ قلم دوات رکھ کے ایک قدم کھڑا ہو گیا۔ اس کے اٹھنے سے باندھ کی چرپائی چڑچڑائی تو اس نے سانس بھی روک لیا۔ اگر نانی کی آنکھ کھل گئی تو وہ وہاں پہنچے تو بارات بھی قریب پہنچ چکی تھی۔ پیسے چھن چھن برسے، گندے مندے بچے چیل کووں کی طرح جھپٹے اور دھول مٹی میں اٹ گئے۔ ان میں موجو اور ناصر بھی تھے۔ موجو کے اندر بڑی تڑنگ تھی، زندگی میں پہلی بار آج وہ پیسے لوٹنے میں کامیاب ہو پایا تھا۔ کسی ہرن کی طرح کلانچی بھرتا وہ آلو چھولوں کی ریہڑی کی طرف ابھی بڑھا ہی تھا، جب اس کی تلاش میں اس سمت آتے ابو نے اسے دیکھا تھا۔ ننگے پاؤں دوڑتا چیختا ہوا، بے حد گندے کپڑے، مٹی سے پاؤں، بدرنگ بال، ان کا پارا ایک دم چڑھ گیا۔ مستقیم مستقیم، انہوں نے چیخ کے پکارا۔ وہ پہلے تو چونکا، پھر ٹھٹک کر تھم گیا۔ اپنا ہی نام اسے اجنبی لگا تھا۔ وہ تو نانی کی وجہ سے موجو ہی مشہور ہو گیا تھا۔ مستقیم تو بس اسکول میں حاضری کے وقت آواز پڑتی اور وہ حاضر جناب کہہ کر پھر سے یہ نام بھول جاتا۔ اس کے ہم جماعت اسے موجو ہی کہتے تھے۔ شرم نہیں آتی؟ یہاں پہ یہ سب کرتے ہو تم؟ ابو نے اس کی کلائی بہت سختی سے پکڑ کر زور کا جھٹکا دیا۔ وہ سہم گیا۔ پینٹ کوٹ میں ملبوس بابو ٹائپ آدمی اس کا باپ تھا۔ اس نے انہیں ہمیشہ غصے میں دیکھا تھا۔ وہ بہت کم گھر آتے، جب بھی آتے کسی نہ کسی بات پر چنگاڑنے لگتے۔ اس کی ماں بھی دہل جاتی، اس کی آنکھوں سے خوف چھلکتا اور موجو تو سانس لینا بھی بھول جاتا۔ گھر چلو، پوچھتا ہوں میں تمہاری ماں اور اس کی ماں سے، یہ تربیت ہو رہی ہے میرے بیٹے کی؟ اسے یوں سختی سے دبوچے وہ گھر تک آئے۔ لکڑی کا سال ہردہ دروازہ ایک ٹھوکر سے کھلا۔ چولہے کے آگے پھونکنی سے آگ دہکاتی اس کی ماں دہل کر مڑی۔ ابو بہت دیر تک چنگارتے رہے، چیختے رہے اور غصے میں فی الفور انہیں ساتھ لے جانے کا فیصلہ سنایا۔ وہ جتنا ہراساں ہو رہا تھا، اس کی ماں نانی اتنی ہی خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ نانی نے لپک جھپک کر اسے نہلایا اور اچھے کپڑے پہنائے۔ بنانے سے پہلے بالوں کو خوشبودار تیل لگایا، پھر پاؤڈر لگا کر اس کا سنگار مکمل کیا، مگر اسے دیکھتے ہی ابو کا مزاج بگڑ گیا۔ کچھ باتیں سنانے کے بعد انہوں نے اسے پھر سے نہلانے کا آرڈر جاری کیا۔ احمق جاہل عورتیں، پتہ نہیں کہاں پھنس گیا، اتنا بھی نہیں پتہ تیل نہلانے کے بعد نہیں پہلے لگایا جاتا ہے۔ وہ کتنی دیر تک کلستے رہے اور موجو کا خون خشک ہوتا رہا۔ ویورز اینڈ ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگلے ایپیسوڈ کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔